خوش آمدید۔ آج ہم مل کر ایک بہت ہی بنیادی لیکن اہم مہارت کا سراغ لگانے والے ہیں۔ یہ وہ مہارت ہے جو پڑھنے اور سمجھنے کی بالکل بنیاد ہے، یعنی کسی بھی تحریر کا مرکزی خیال کیسے تلاش کیا جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں مہارت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہر کہانی، ہر مضمون، یہاں تک کہ ہر گفتگو کا ایک دل ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا مشن اسی دل کو تلاش کرنا ہے۔ تو ہمارے پہلے حصے کا عنوان ہے مرکزی معمہ۔ آخر یہ مرکزی خیال ہوتا کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ دیکھیں، بہت ہی سادہ الفاظ میں اگر سمجھیں تو مرکزی خیال کسی بھی تحریر کا دل ہوتا ہے۔ بالکل، یہ وہ ایک بنیادی پیغام ہے، وہ ایک خاص بات ہے جس کے ارد گرد پوری کی پوری کہانی یا مضمون گھومتا ہے۔ چلیں ایک مثال دیکھتے ہیں۔ فرض کریں ایک کہانی ہے جس میں ایک کتا پارک میں گیند کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اچھل کود رہا ہے۔ تو اس کا مرکزی خیال کیا ہو سکتا ہے؟ بس اتنا کہ کتوں کو کھیلنا پسند ہے نا؟ بالکل سیدھا سادہ۔ اب جو بات واقعی دلچسپ ہے نا، وہ یہ ہے کہ مرکزی خیال صرف کتابوں یا کہانیوں میں نہیں ہوتے، یہ تو ہماری روزمرہ کی گفتگو اور مشاہدات میں ہر جگہ چھپے ہوئے ہیں۔ ذرا اس مثال کو دیکھیں۔ علی سیب کھا رہا ہے، کیلا کھا رہا ہے اور مالٹا بھی کھا رہا ہے۔ اچھا، ان تمام چیزوں میں مشترک کیا ہے؟ یہ سب پھل ہیں۔ تو مرکزی خیال کیا ہوا؟ یہی کہ علی پھل کھا رہا ہے۔ چلیں اگلی مثال دیکھتے ہیں۔ سارا پودوں کو پانی دے رہی ہے اور پھولوں کا خیال بھی رکھ رہی ہے۔ یہ دونوں کام ایک ہی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ پودوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ اور یہ آخری مثال، گیند کو ٹھوکر مارنا، تیز دوڑنا، گول کرنا، یہ سب مل کر کیا بنتا ہے؟ بھائی ظاہر ہے فٹ بال۔ تو مرکزی خیال ہے ٹام فٹ بال کھیل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم آتے ہیں تیسرے حصے پر، سراغ رساں کی تربیت۔ اب وقت ہے کہ جو کچھ سیکھا ہے اسے آزما کر دیکھا جائے۔ تو یہ رہا پہلا چیلنج۔ بائیں طرف جو تفصیلات دی گئی ہیں ان کو غور سے دیکھیں اور پھر دائیں طرف سے درست مرکزی خیال منتخب کریں۔ اشارہ اس بات میں چھپا ہے کہ کون سا کام بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ اور درست جواب ہے بلی کو سونا بہت پسند ہے۔ ارے بھائی، سونا کا لفظ بار بار آ رہا تھا، یہی تو سب سے بڑا اشارہ تھا۔ اچھا، اب ایک اور چیلنج۔ اس جملے کو دیکھیں، اس میں وہ کون سے الفاظ ہیں جو ہمیں سیدھا مرکزی خیال کی طرف لے جا رہے ہیں؟ یہاں اہم الفاظ کو نمایاں بھی کر دیا گیا ہے۔ یہی الفاظ ہمارے سراغ ہیں۔ ان نمایاں الفاظ کو دیکھیں، بناتی ہیں۔ اس کو دیکھ کر مرکزی خیال بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ امی سارا دن مختلف کھانے تیار کر رہی ہیں۔ چلیں، یہ ہماری تربیت کا آخری کوئز ہے۔ کہانی پڑھتے ہیں، لیزا اسکول میں کتابیں پڑھتی ہے، کہانیاں لکھتی ہے اور نئے الفاظ سیکھتی ہے۔ تو ان تینوں آپشنز میں سے کون سا مرکزی خیال ہے؟ درست جواب ہے بی۔ دیکھیں، پڑھنا، لکھنا اور نئے الفاظ سیکھنا، یہ ساری سرگرمیاں سیکھنے کے عمل کا ہی تو حصہ ہیں۔ بہت خوب۔ اب جب کہ بنیادی باتیں واضح ہو گئی ہیں تو اب دیکھتے ہیں سراغ رساں کی ٹول کٹ، یعنی کامیابی کے 4 سنہرے اصول۔ تو پہلا اصول، جو الفاظ یا خیالات بار بار آ رہے ہیں نا، ان پر نظر رکھیں۔ دوسرا، خود سے یہ سوال پوچھیں کہ بھئی یہ کہانی زیادہ تر کس بارے میں ہے۔ تیسرا اصول، ہمیشہ کہانی کا دل تلاش کرنا ہے۔ اور چوتھا، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مرکزی خیال اکثر بہت سیدھا سادہ اور واضح ہوتا ہے، کوئی پیچیدہ چیز نہیں۔ تو ہم نے یہ سب کیوں سیکھا؟ یہ صرف کوئی مشق نہیں تھی، یہ مہارت حقیقی دنیا میں انتہائی اہم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ دیکھیں، اسکول میں یہ مہارت اسباق کو گہرائی میں سمجھنے میں مدد دیتی ہے اور روزمرہ کی زندگی میں اس سے خبروں کا تجزیہ کرنے اور اپنی بات کو زیادہ واضح طور پر کہنے میں آسانی ہوتی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ یہ مؤثر سوچ اور بات چیت کی بنیاد ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جس پر غور و فکر کرنا چاہیے، جب ہم ہر چیز کے دل کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی کتاب ہو، کوئی گفتگو ہو یا خبر، تو یہ دنیا کے بارے میں ہمارے نقطۂ نظر کو کیسے بدل دیتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔